قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الحجرات کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ خدا فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں تشکیل دیا ہے۔ اتنا بڑا انسان جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، ہم نے تمہیں مختلف شعبہ جات میں اور مختلف ذاتوں میں ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا۔ وَقَبَائِلَ، اور تمہارے مختلف ہم نے قبیلے بنا دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ہمیں ذاتوں میں کیوں بانٹ دیا؟ کوئی ارائی بن گیا، کوئی جٹ بن گیا، کوئی جو ہے وہ رانا صاحب بن گئے۔ تو کیا ان تمام ذاتوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رانا صاحب کا مقام جٹ سے اوپر ہے، ارائی کا مقام کیا پھر اس سے اوپر ہے؟ مالک کیا ان ذاتوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، ہمارے درمیان فتنہ فساد برپا رہتا، ہم ایک دوسرے کے گلے کو پکڑتے اور ہم کہتے کہ ہم چودھری صاحب ہیں، ہم رانا صاحب ہیں، ہمیں چٹھا صاحب کہا جاتا ہے، ہمارا مقام بڑا اونچا ہے؟ کیا ہماری جو ہے ان ذاتوں کا مقصد یہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ لتعارفوا، میں نے تمہاری ذاتوں کو اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کی پہچان حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو جان سکو کہ یہ جو ہے یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اب عرض کی گئی مالک اگر ان ذاتوں کا مقصد جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بڑھتری نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر بڑاپن نہیں ہے، تو پھر بڑا کون ہوتا ہے؟ مقام کس کا اونچا ہے؟ نام کس کا بلند رہتا ہے؟ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت کا حامل وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آج اب دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے جاتے ہیں، وزراء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مشیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرس صرف ان کے کیوں ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ عرس ہر بندے کا نہیں منایا جاتا۔ لوگ جو ہے قبروں کے ناموں کو بھی بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کے قریب جانے سے بھی جو ہے وہ گریز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دبئی کے اندر برج خلیفہ جس کا تھا، وہ چند دن قبل اس دنیا سے اس کا وصال ہوا ہے، اور اس کی قبر بھی تنہا اور اکیلی جگہ کے اوپر بنائی گئی ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے بندہ جس کی برج خلیفہ کی ساری جو پراپرٹی ہے اس کے نام ہے، وہ حاصل کرتا ہے۔ لوگ اس کا نام بھی بھول جائیں گے کہ وہ کون تھا، لیکن اگر آپ جو ہیں وہ پھرتے پھرتے کبھی اس شہر کے اندر حضرت بلال حبشی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، کبھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا نام لے کر دیکھیں، ان سارے لوگوں کے نام تو مٹ جائیں گے، لیکن مدینے والے آقا کے غلاموں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف باقی ہے، خدا کی خشیت اور ہیبت جو ہے جن کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو ذات عزیز وقار میں بات کر رہا تھا کہ نام صرف ان کا اونچا رہتا ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی ہیبت طاری رہتی ہے، اس کی جو ہے خوف جن کے دلوں کے اندر طاری رہتا ہے۔